اور میرے خیال میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی قوم میں، پاکستانی مسلح افواج میں ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، قوت بھی ہے اور نیت بھی ہے کہ ہندوستان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور ہندوستان کو شکست بھی دے سکتے ہیں میدان جنگ میں بھی. اور یہ میرے خیال میں جو نہیں کرتے اکھنڈ بھارت کی سوچ، اس کو ہم نے آج چکنا چور کر دیا ہے. تو یہ بہت تاریخی دن ہے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے بھی میسج چلا گیا کہ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. یہ خیال تھا کہ سائز اتنا بڑا ہے، ہندوستان بڑا ملک ہے، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، ہمارے پاس S-400 ہے، ہمارے پاس اسرائیلی میزائل ہیں. وہ تو اسرائیلی میزائل آئرن ڈوم کے خلاف تو ہوتیز نے بھی ان کا کر دیا یمن والوں نے. تو یہ آج میرے خیال میں بڑا کلیئر میسج چلا گیا اور 26 مقامات پر 80 ڈرون گرائے ہیں. دلی میں پاکستانی ڈرون گھوم رہے ہیں اور اس سے پہلے رافیل کا ہم نے کیا تھا اور یہ بھی ہم نے شو کر دیا کہ یہ ایشیا کی صدی آ گئی ہے. چائنیز ٹیکنالوجی نے مغربی ٹیکنالوجی جو ہندوستان کی تھی اس کو بھی شکست دے دی ہے. اچھا مشاہد صاحب، جس طرح سے بہت بڑا دن ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح سے ابھی آپ S-400 سسٹم کا ذکر کر رہے تھے، اس پر بھی بڑا انہیں ناز اور دوسرا رافیل پر بھی ناز، دونوں ہی مار گرائے ہم نے. تو انہوں نے منصوبہ بندی کی، یعنی کہ دشمن ہے جو، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے. The Almighty is the best of the planners. تو وہ جو پلان بناتے رہے دلی میں یا ان کے مغربی آقا بناتے رہے، تو جس قوم میں جان ہو، جس قوم میں کرنٹ ہو، جس قوم میں ہمت ہو، قوت ہو، صلاحیت ہو، نیت ہو، تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ماشاءاللہ. اور میں نے دیکھا پاکستانی عوام میں بڑا جذبہ ہے، کوئی خوف نہیں ہندوستان کا، بلکہ لوگ تو کہہ رہے تھے کس چیز کا انتظار ہے. لوگ تو مجھے کہتے تھے کیا کر رہے ہیں یہ، کیوں نہیں آیا. میں نے کہا یہ اس کا چیزوں کا ہر ٹائم ہوتا ہے اور ہم نے کہا تھا ویل ریسپونڈ آن اے ٹائم اینڈ وینیو آف آور اون چوزنگ، وہ ہم نے کر دیا. تو مشاہد صاحب، ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو آپریشن ہے وہ اوور آل ہم نے، کیونکہ ان کی ایئر فیلڈ بھی تباہ کی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے S-400 ادھر سے ہم نے کچھ دن قبل جو 2 دن پہلے ان کے رافیل بھی گرائے ہیں. اب یہ آپریشن کتنا زیادہ خطرناک بھارت کے لیے ہو سکتا ہے اور کیا مودی کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب عقل آ گئی ہوگی؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو واضح رہے کہ ایک فرق ہے جو ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہم نے ان کو جوابی کارروائی کی ہے. ہم نے ٹارگٹ صرف کیا ہے ملٹری ٹارگٹ، ہم نے عوام کو ٹارگٹ نہیں کیا. اس کے برعکس ہندوستان نے پاکستانی نہتے سویلینز کو شہید کیا اور بچیوں کو شہید کیا، مدارس کو شہید کیا، مساجد کو شہید کیا. انہوں نے ٹارگیٹنگ مختلف کرکٹ میچ کو شہید اٹیک کیا ہے انہوں نے. آپ دیکھیں نا ان کے ٹارگیٹس بہت ڈفرنٹ تھے، ہمارے ملٹری اسپیسیفک ٹارگیٹس تھے. دوسری بات ہے کہ مودی جو ہے ایک ریسسٹ ہے، ایک فاشسٹ ہے اور یہ بلی ہے. بلی کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ ڈراؤ دھمکاؤ، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں دفعہ یرکانوے لگاؤ، دوسرا یرک جائے گا اور اگر نہ یرک تو وہی بیک آف. اس نے دیکھ لیا کہ اس نے کوشش کی، چڑھائی کی، جارحیت کی، بربریت کی اور بمبنگ بھی کی. ہم نے اس کا بھرپور جواب دے دیا. ہم we did not blink as they say in English. تو اب یہ میسج چلا گیا ہے کہ ترکی بترکی جواب ہوگا، ٹٹ فار ٹیٹ. وہ جو کریں گے اس کا دگنا ہم جواب دیں گے. تو میرے خیال میں یہ لارجر میسج جو آج گیا ہے صرف مودی کے لیے نہیں گیا اور میرے خیال میں وہ ہوش کے ناخن لیں گے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان یہ 1971 نہیں ہے، یہ 2025 ہے. دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور ہم میں اب وہ ہمت ہے، ہم نے سبق سیکھ لیا ہے. تو اب جو ان کے مغربی آقا ہیں میرے خیال میں اگلے 72 گھنٹے میں وہ موو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ معاملات کی ایسکلیٹ ہو، کہ آگے بات نہ بڑھ جائے، کیونکہ آگے ایک خوفناک پہلو آ سکتا ہے اگر بات بڑھتی گئی. خطہ خطرناک سچویشن سے گزر رہا ہے مشاہد حسین سید صاحب. آپ اس ساری سچویشن کی جو وجہ ہوگی وہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آخر کیا چاہ رہا ہوگا اس وقت بھارت؟ پلاننگ کیا چل رہی ہے؟ یہ بھارت اس وقت یہ پرانا بھارت نہیں ہے، یہ بھارت ہے مودی کا بھارت. ایک زمانے میں بھارت تھا نیرووین سیکولرزم کا، یہ ہندوتوا کا بھارت ہے، اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں کہ جو سوچ ہے بغض اور نفرت کی بنیاد پر. تکلیف کشمیر کی نہیں ہے، ان کو تکلیف دہشت گردی کی نہیں ہے، ان کو تکلیف انڈس واٹر ٹریٹی کی نہیں ہے، ان کو تکلیف اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے، پاکستان کے وجود کے حوالے سے. ان کو وہ تکلیف ہے کہ پاکستان قائد اعظم نے کیوں بنایا، ایک آزاد
मजबूत रियासत मुसलमानों के लिए। तो ये असल उनका इशू है। तो उसका मैसेज देते थे कायद आज़म के पाकिस्तान में इतनी जान है, इतनी ताकत है कि और इतनी हिम्मत है कि वो आपका मुकाबला भी कर सकते हैं, मज़ाहमत भी कर सकते हैं और आपको शिकस्त भी दे सकते हैं, और आप जितना कोशिश करेंगे उससे बढ़कर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो मेरा एक फंडामेंटल लेसन चला गया है। और पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, डिटरेंस हैज बीन रिस्टोर्ड। डिटरेंस का मतलब है कि अगर कोई जारियत करने की कोशिश करे तो उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाए ताकि फिर वो आइंदा उनकी हिम्मत ना हो जारियत करने की। अच्छा, अफगानिस्तान तो ये मैसेज चला गया है। जिस तरह से अफगानिस्तान में मिसाइल गिराए गए, ये कोई शरारत थी या कोई वो गलती से वहां पर मिसाइल गया होगा भारत का? सर उनकी नालायकी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है, लेकिन ये जानबूझ के उन्होंने सिखों के गुरुद्वारे पर हमले किए हैं, मुसलमान मसाजिद पर किए हैं। अफगानिस्तान भी तो मुसलमान मुल्क है ना, तो वो चाहते हैं कि ये गलतफहमी पैदा हो और सारा हो। तो वैसे भी ये जो मोदी कर रहा है और उनके हुक्मरान जमात कर रही है आरएसएस, वो नफरत की बुनियाद भी एक है। एक तो बुली है, अपने फौजी कुव्वत का मुजाहरा करना चाह रहा था, डंडे के जरिए अपनी बात मनवाई जाए, लेकिन उनके साथ नजरियाती सोच भी है जो एक इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर है और नफरत और बुग़्ज़ और तकसीम और तज़ाद और तसादम की बुनियाद पर है। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मसूद रज़ा साहब भी मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। मुशाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गुड टू सी यू वर्चुअली। अस्सलाम वालेकुम जी मसूद रज़ा साहब, बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के, माशाल्लाह। सर अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज की सुबह मुबारक सुबह है और आज की सुबह हमें आप जैसी शख्सियत मिले इस मौके पर बात करने के लिए। मुझे वो वक्त याद आ गया जब आप वजीर इत्तलात थे और आप एक जंग के मौके पर जो है वो मीडिया का सामना किया करते थे और उनको जवाब दिया करते थे। सर आज जो हमारा जो हमला है सर, वो भारतीयों का जो हमला था वो तो जुल्म, बर्बरियत और दहशत के लिए था, लेकिन हमारा जो हमला है वो अमन के क़याम के लिए है। तो सर हम यकीन रखें कि अमन का क़याम मुमकिन हो गया है हमारे हमले से, हमने अपना मकसद अचीव कर लिया है। थैंक यू वेरी मच मसूद साहब, आपने बड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। आपको याद है 1998 में जब हम न्यूक्लियर ताकत बने थे, उस वक्त मैं पाकिस्तान का चीफ स्पोक्समैन था और मैं ही सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, हिंदुस्तान का मीडिया हो, हम हैंडल कर रहे थे। और बड़े अल्लाह के फजल से बड़ा अल्लाह ताला ने हमें सुरखरूज भी किया, क्योंकि हमने बड़ी टिका से खुल के जवाब दिया और पाकिस्तान का जो जोरदार मौक़िफ़ था वो पूरी दुनिया में पेश किया गया। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान ने ये जानबूझ के जो स्टेप बाय स्टेप एस्केलेशन की, ठीक है, राउंड 1 किया उन्होंने, हमने जवाब दिया, उनके जहाज भी गिराए, फिर भी उनको समझ में आया, फिर उन्होंने और एस्केलेशन की। क्योंकि हमने ये भी देखा मसूद रज़ा साहब के जो आलमी बरादरी कहते हैं, खासतौर पर मगरबी ममालिक, उन्होंने कोई चुई नहीं की, उन्होंने कोई लगाम नहीं लगाई हिंदुस्तान को, उन्होंने हिंदुस्तान को रोका भी नहीं। और खैर ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने हिंदुस्तान का साथ भी नहीं दिया, ये पहली दफा हुआ। तो हिंदुस्तान को एक सफारती पसपाई हुई और फिर अब फौजी पसपाई हुई है, राउंड 1 में भी और राउंड 2 में भी। तो लेकिन अब सबक मैं समझता हूँ कि उनको वाज़ेह मिल गया है कि पाकिस्तान हर हालत में, हर मौके पर, हर जरिए के जरिए अपने मादरे वतन का दिफा करेगा, इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं होना चाहिए। और अगर उन्होंने और कोई कोशिश की राउंड 3 की तो उससे ज्यादा जवाब दिया जाएगा और वो बड़ा खौफनाक जवाब भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। तो हम नहीं चाहते कि मामला उस लेवल तक पहुंचे। मेरा अपना ख्याल है कि बैन अल-अक़वामी बरादरी कह लें, वेस्टर्न ममालिक कह लें और हमारे दोस्त चार जो इर्द गिर्द हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और मामला वो रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था परसों कि अब टिट फॉर टैट हो गया है। टिट फॉर टैट मतलब है दोनों बराबर हिसाब कर दिया है, तो अब मामला जरा इसको ठंडा किया जाए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरी मुशाहिदा है कि हम शायद उस तरफ जाएंगे, वरना दूसरा ऑप्शन बहुत खतरनाक और खौफनाक है जिसमें जो 1.5 अरब लोग रहते हैं इस खित्ते में, जनूबी एशिया में, उनके सब का जो फ्यूचर है वो तारीख हो सकता है। सर हम तो यहाँ तक भी नहीं आना चाहते थे, लेकिन इंडिया जबरदस्ती हमें यहाँ तक लेकर आया है, तो हम ये कैसे तवक्को करें कि वो और आगे नहीं जाएंगे? और अगर वो और आगे जाते हैं तो फिर उनके भी दोस्त हैं और हमारे भी दोस्त हैं कि किस तरफ मामला जाएगा। हमारा एक वॉर स्टेमिना तो है और उसके मुताबिक ही हमें जंग लड़नी है।
تو یہ یا تو بہت شدید جنگ ہونے والی ہے اگلے چند دنوں میں، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ سوال وہی ہے کہ ہم تو یہاں تک بھی لے آنا چاہتے تھے، وہ ہمیں یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ یہ بالکل صحیح فرمایا، ہماری طرف سے تو ہم امن پسند ملک ہے، ہمارا نہ پہلگام سے تعلق تھا، انہوں نے طلب جوڑنے کی کوشش کی جو ناکام ہوئے، ان کا بیانیہ نہیں بکا، نیو یارک ٹائمز، بلومبرگ نیوز، اکانومسٹ، فورن افیئرز سب نے کہا کہ جی پاکستان کے خلاف تو ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، اور کوئی ثبوت پیش ہی نہیں کر سکے کہ ہمارا کوئی تعلق تھا 22 اپریل کے افسوسناک واقعے کے ساتھ، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے، کیونکہ ان کے عزائم مضمون تھے اور یہ ان کو پاکستان کو ڈرانا دھمکانا اور چڑھائی کرنے کا مقصد تھا، اس لیے انہوں نے کیا، لیکن ان کو امید نہیں تھی کہ پاکستان نے جواب دیا۔ راؤنڈ 1 میں جو ان کے 7 سالوں میں کے بعد آپ دیکھیں کہ اتنا نقصان ہوا ہے ہندوستان کی ایئر فورس کا کہ ایک دن میں 5 جہاز گر گئے، پھر باز نہ آئے، پھر وہ بڑھتے گئے، پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر اب کافی ہو گیا، اب ایک ریڈ لائن کراس ہو گئی تھی جب نور خان بیس پر حملہ ہوا، وہ تو مطلب کہ پنڈی اور اسلام آباد کے قریب ہے، ہارٹ آف پاکستان، تو ہم بھی پھر ان کے گھر پہنچ گئے اور ان کے گڑھ پہنچ گئے، دلی تک پہنچ گئے تو اس میں 26 مقامات پر ہم نے جوابی کارروائی کی جو دفاعی ہے، ہم جاریت نہیں ہے، اور ڈرون بھی گرا دیے ان کے، اور کوئی سویلین کیجولٹیز نہیں ہوئے، عوام پر حملہ نہیں کیا، سویلین سامان صرف فوجی تنصیبات پر حملہ کیا یا اسٹریٹجک تنصیبات کہہ لیں تو ان کے لیے اہم ہے۔ تو ایک پیغام دینا تھا ہم نے، لیکن اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر بھی ہم تیار ہیں، ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، ہمارے پاس نیت بھی ہے، ہمارے پاس قوت بھی ہے، اور ہمارے پاس ہمت بھی ہے، تو اٹس آل کلیئر۔ تو وی آر ویٹنگ، سر آپ کو بہت بڑا تجربہ ہے، سر آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے، اور آپ کی اسٹڈی بھی بہت ہے، آپ کی نالج، آپ تھنک ٹینکس، نہ جانے آپ چائنا کے ساتھ، آپ بین الاقوامی برادری کے ساتھ پاکستان میں ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں، تو جو آپ کا تجربہ ہے میں اس تجربے پہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سر، ہٹلر بھی تھا جس نے اپنی پوری قوم کو مروا دیا تھا، ایسے پاگل بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی تاریخ لکھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی تاریخ بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں پورے ملکوں کو، قوموں کو جنگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو سر یہ مقصد کیا تھا مودی کا، ایک جو ہمارا آج سے 6 سال پہلے 2019 میں جو ہم نے انہیں مزہ چکھایا تھا اس کا بدلہ لینا تھا، یا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ایڈونچر کرے کہ مودی صاحب کوئی تاریخ لکھ لیں یہاں پر؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سر۔ آپ نے ہٹلر کا ذکر کیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ خود تاریخ کے بڑے ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، کہ کل 9 مئی 80 سالگرہ تھی اور بہت بڑی پریڈ ہوئی ماسکو میں، جب ہٹلر کی شکست ہوئی 9 مئی 1945 کو، جب جرمنی نے ہتھیار پھینک کے سرنڈر کیا، اور ہٹلر کیا کہتا تھا کہ جی ہماری 1000 سال کی حکومت ہوگی، تھرڈ رائخ جو ان کی حکومت تھی 1000 ایئر اولڈ، اور پورے یورپ پر قبضہ ہو گیا، کتنی دنیا میں ہو گیا، آخر میں کیا انجام ہوا؟ تو حالانکہ اس کی قوت بھی تھی، اس کی کیپیسٹی بھی تھی، جرمنی بڑا ملک تھا، تو یہ ایک سبق یہ لوگ نہیں سیکھتے۔ مودی کا بیسک مسئلہ تھا کہ ہندوستان کی بالادستی قائم کرنا، اور ہندوستان کی بالادستی میں ایک ملک رکاوٹ ہے، پاکستان نے کہا ہم ہندوستان کی بالادستی نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ 5 equal strength، ہم نہیں مانتے کہ ہندوستان چڑھائی کرے یا کشمیریوں پر ظلم کرے یا لوگوں کو پریشر کرے اور امریکہ کے ایما پر کرے یا کسی اور کے ایما پر کرے، اور ان کو زوم یہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم امریکہ کے